لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرین عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا درس جو ہے نقوش اسم سے تاریخ اسلام ہے. ہم چارد معصومین کی تاریخ و زمان حیات کو اب تک مطالعہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آج ہمارے آخری معصوم اور آخری امام کہ جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کہ جو ہمارے زمانے کے امام ہیں، جو زندہ ہیں اور اتفاقاً ہمارا انہیں سے منسوب ماہ مبارک میں چل رہا ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش امام کی آمد، امام کے ولادت کے مبارکباد بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. خداوند عالم ان کو سلامت رکھے اور ان کے صدقے سے ہم سب کو عافیت اور ہمارے زندگی میں بھی خیر و برکت ہو. خوب، امام جو ہیں حضرت امام علی نقی علیہ السلام جناب سلیل کے پوتے ہیں اور امام حسن عسکری اور جناب نرجس خاتون کے بیٹے ہیں، ان کے فرزند ہیں. امام کی ولادت جو ہے وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ 15 شعبان 255 ہجری کو روز جمعہ صبح صادق یعنی بالکل صبح میں سامرا عراق میں ہوئی تھی، یعنی شہر سامرا کہ جو عراق میں ہے وہاں پر ہوئی تھی. اور الحمدللہ امام آج بھی باحیات ہیں، زندہ اور سلامت ہیں اور امت کی یعنی ہماری رہبری فرما رہے ہیں. اگرچہ ہمارے ظاہراً ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن پھر بھی امام کی زیر نظر ہم جو ہیں اب تک زندگی کر رہے ہیں. اگر ایک لمحہ بھی امام کی نظر ہم پر سے اگر ہٹ جاتی ہے تو ہماری حیات، ہماری زندگی سب کچھ جو ہے اتھل پتھل ہو جاتا ہے زندگی میں. یہ امام کی نظر کا، امام کی نگاہوں کا کرم ہے کہ جو ہم صحیح و سالم ابھی زندگی کر رہے ہیں. خوب، امام جو ہیں وہ پیغمبر اسلام یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جانشین ہیں اور سلسلہ امامت کے جو ہے 12ویں کڑی ہیں، یعنی آپ جو ہیں آخری امام ہیں. امام کی ولادت کے بعد امام کے جو کردار تھا، امام کے جو اعمال تھے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ اور کوئی بھی شخص اور کوئی بھی وجود اس دنیا کو اس چیز کو انجام نہیں دے سکتا. یہ صرف ایک امام ہی دے سکتا ہے. ان کے امام کے خصوصیات میں سے تھا کہ امام کی جب ولادت ہوئی ہے تو فوراً امام سجدہ زیر ہو گئے تھے اور اس کے بعد سجدے کو انجام دینے کے بعد امام نے سر کو اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کر کے کلمہ شہادتین کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد تمام ائمہ معصومین کی یعنی جتنے بھی 13 معصومین جو ان سے پہلے ہیں ان کے سب کی امامت کی، اماموں کی امامت کی گواہی دی، معصومین کی عصمت کی گواہی دی. اور اس کے بعد کچھ فقرات کو اپنے زبان مبارک پر جاری کیا تھا. وہ فقرے کیا تھے؟ پر امام نے فرمایا، اے اللہ میرے وعدے کو پورا فرما، میری امر کی تکمیل فرما، میرے انتقام کو ثابت فرما اور زمین کو میرے ذریعے عدل و انصاف سے معمور کر دے. یہ کچھ جملات تھے جو امام نے دعائیں کی تھی. خوب، امام کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے یہ کہ امام کے داہنے شانے پر یعنی رائٹ شولڈر پہ امام کے سورہ آل اسراء کی 81 آیت جو ہے وہ نقش ہے، لکھی ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ امام کے رائٹ شولڈر پر لکھی ہوئی ہے اور امام کی زبان مبارک پہ ان کے ولادت کے بعد بس ایک ہی آیت جو ہے وہ اس کا ورد ہو رہا تھا جو کہ سورہ قصص کی 5ویں آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اور یہ چیزیں جو تھیں وہ امام سے مخصوص تھیں، ہمارے آخری امام اور معصومین کی آخری کڑی
کہ جنہوں نے یہ کام جو ہے ولادت کے اپنے فوراً بعد ہی، جبکہ ایک بچہ بولنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، ٹھیک طرح سے گردن بھی اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا، اس وقت امام نے یہ ساری چیزوں کو، اپنے عمل کو انجام دیا، اپنے امر کو انجام دیا۔ یہ کوئی اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی عام شخصیت اس دنیا میں نہیں آئی تھی، بلکہ خدا کا خاص جانشین اس دنیا میں آیا تھا۔ خوب، امام کی خود والد گرامی کی کچھ خصوصیات ہے کہ جو کہ معصوم نہ ہو کر بھی باعظمت خاتون تھیں۔ یہ کہ جو ان کی والدہ تھیں جناب نرجس خاتون، ان کا جو یعنی انہیں جو ہے ملکہ بھی کہا جاتا تھا، ملکہ سے بھی جو ہے وہ مشہور تھیں۔ آپ کی جو والدہ کا ددیال تھا، یعنی جو بابا کی طرف کا خاندان تھا ان کا، وہ وہاں اس کی طرف سے جو ہے قیصر روم کی پوتی تھی، اور ننیال کی طرف سے جو تھیں جناب شمعون کے جو ہے وسیع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نواسی کی طرف ان کا جو شجر حیات جاتا ہے وہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ یعنی اس اعتبار سے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ننیال اور ددیال دونوں ہی طرف سے وہ بہت ہی زیادہ بلند تھے، اور باعظمت شخصیات کے جو ہے وہ مالک ہیں، بلند ترین عظمت کے مالک ہیں۔ آپ کے خاندان ہر اعتبار سے کیا تھا؟ عظیم ترین اور بلندیوں کا مالک ہے۔ خوب، امام جو ہیں چن با حیات ہیں، اور امام کی زندگی کی کچھ پہلو تھے یہاں پر۔ اب امام کی چون غیبت کبریٰ چل رہی ہے، اور غیبت صغریٰ ختم ہو چکی ہے، اور غیبت کے زمانے میں ہم یہاں پر زندگی کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمارے بھی اپنے کچھ فرائض ہیں کہ اگر امام ہماری غیبت میں ہیں تو ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے، ہماری کیا ڈیوٹی ہے، جسے انجام دینے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم واقعی منتظرین امام زمان ہیں۔ علامہ شیخ عباس قمی علیہم الرحمہ نے دور غیبت کی کچھ جو ہے خصوصیات بیان کی ہیں۔ 8 طرح کے فرائض کا تذکرہ کیا ہے جو احساس غیبت امام اور انتظار امام کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ یعنی بہترین وسائل ہیں، یعنی یہ چیزیں جب انسان انجام دیتا ہے تو ایک منتظر کی جو ہے وہ اپنی حق کو ادا کرتا ہے، ایک منتظر ہونے کا، ایک انتظار کرنے والے کے حق کو ادا کرتا ہے، اور جن کے بغیر نہ ایمان بالغیب مکمل ہو سکتا ہے۔ یعنی انسان اگر ان فریضوں کو انجام نہ دے، گویا اس کا کیا ہے؟ ایمان بالغیب نہیں ہے، یعنی جو غیبت ہے امام کی اس پر اس کا ایمان پختہ نہیں ہے۔ اگر ایمان پختہ ہوگا تو ان چیزوں کو کیا ہے؟ انجام دے گا، اور صحیح طریقے سے منتظرین امام زمانہ کہا جا سکتا ہے اسے۔ سب سے پہلے محزون اور رنجیدہ رہنا، یعنی انسان کو غمزدہ رہنا، ہمیشہ الجھا ہوا رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ امام کی جو زندگی ہے وہ محبوب ترین شخصیت کہلاتی ہے۔ یعنی امام خود ہمارے لیے کیا ہیں؟ ہمارے محبوب ہیں، جن سے حب کیا جائے، محبت کی جائے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ انسان جس سے محبت کرے اس کے بنا زندگی خوشیوں سے بسر کر سکتا ہے؟ یعنی اس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ اوجھل ہو، ٹھیک ہے، اس کے سامنے اس کا عاشق موجود نہ ہو۔ تو انسان اگر کسی کا عاشق ہوتا ہے، وہ چیزیں، وہ شخص اگر اس کے پاس نہیں ہوتا تو انسان ہمیشہ مضطرب رہتا ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اسے دیکھنے کے لیے، اسے باتیں کرنے کے لیے، اسے ملنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ اب چون صحیح اور سالم اور حقیقی عاشق جو ہیں ہم اگر امام کے ہیں، وہ ہمارے معشوق ہیں، تو ہم یہ کیسے ممکن ہے کہ امام ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے؟ تو ہمیں کیسے قرار آ سکتا ہے؟ ہم بھی کیا ہیں؟ ایک عاشق جو ہے اضطراب و بے قراری میں رہتا ہے۔ خود دعائے ندبہ میں تمام حالتوں کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ یعنی انسان جب اسے پڑھتا ہے، جب وہ اس کے ترجمے کی طرف ہم نگاہ کرتے ہیں، تو وہاں پر ہر چیز تفصیل سے، کس طرح سے ایک عاشق اپنے معشوق کو پکارتا ہے، کس طرح سے ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کو پکارتا ہے، ان ساری چیزوں کا وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ بس وہ اسی لیے جو ہے دعائے ندبہ کو ندبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ گریہ و زاری و پکار کی دعا ہے کہ انسان وہاں پہ اپنے حال دل کو بیان کر کے اپنے امام کو پکارتا ہے، اور وہاں پر گریہ و زاری کرتا ہے، صحیح اندازے سے گریہ کرتا ہے۔ اسی لیے اسے ندبہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر استغاثہ ہو، جہاں پر ندائیں ہوں، جہاں پر اضطراب ہو۔ دوسرا کیا ہے؟ انتظار حکومت و سکون آل محمد۔ یہاں پر یعنی یہ کہ حکومت کا انتظار اور آل محمد کا سکون کس میں ہے؟ اس انتظار کو دورہ غیبت میں جو ہے افضل اعمال قرار دیا گیا۔
یعنی انتظار فرج، امام کا انتظار بہترین عبادت قرار دی گئی، بہترین اعمال قرار دیا گیا۔ اس کا امر کا واضح اشارہ پایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں ایک دن آل محمد کا اقتدار ضرور قائم ہوگا، ان کی حکومت ضرور قائم ہوگی، ضرور ان کا یعنی جب ان کا ظہور ہوگا تو صرف انہی کا سکہ چلے گا اور کسی کی بھی حکومت نہیں ہوگی۔ مومنین کی ذمہ داری ہے کہ اس دن کا انتظار کریں اور ان کے لیے زمینہ ہموار کریں، فضا کو سازگار بنانے کی کوشش کریں۔ یعنی ایک منتظر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے اعمال کو بجا لائے کہ امام کی آنے کی راہیں کیا ہوں، ہموار ہوتی جائیں۔ پھر تیسرا یہ کہ امام کی حفاظت کے لیے دعا کرنا۔ تیسرا فریضہ کیا ہے ایک مومن کا، ایک منتظر کا؟ یہ کہ ہم ان کے وجود مقدس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ کسی بھی وقت اس دعا سے غافل نہ رہیں۔ اور دعا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، یعنی عام طور سے مومنین جو پڑھتے ہیں، بڑی معروف دعا ہے جو کہ ہماری مجلسوں محفلوں میں جس کی قرأت ہوتی ہے، جس کی تلاوت ہوتی ہے، جو پڑھا جاتا ہے، اور امام یعنی مومنین جو اسے پڑھتے ہیں، امام کی وجود کی حفاظت کے لیے، ان کے ظہور کی سہولیت کے لیے اور ان کی عادلانہ حکومت کے بارے میں جامع ترین دعا ہے یہ کہ امام کی ہر طریقے سے یہاں پر امام کے لیے یہاں پر اس دعا میں تذکرہ ہے۔ صاحبان ایمان کو کسی بھی وقت اس دعا سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی ذمہ داری کیا ہے کہ امام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالنا بار بار خوب، یعنی ہر روز انسان جس طرح سے اپنی جان کا صدقہ نکالتا ہے، اپنے آل و اولاد کا صدقہ نکالتا ہے، اپنے عزیز و اقربا کا صدقہ نکالتا ہے، اسی طرح سے ہمارے لیے محبوب شخصیت، ہمارے لیے مہم شخصیت، ہمارے سر پر جو ایک محکم سایہ ہے، اس کا بھی صدقہ نکالنا ہمارے لیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ انسان یعنی صدقہ نکالنا ایک عمل ایسا ہے کہ انسان واقعی جس کی سلامتی چاہتا ہے، جس کی حفاظت چاہتا ہے، تو انسان یعنی اس کا صرف اقرار کرنا زبان سے کافی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اقرار کو عملی جامہ پہنانا بھی کیا ہے؟ اس کا فریضہ ہے۔ ایک طرح سے اپنی محبت کا اظہار بھی ہے کہ انسان اس کی جان و مال کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے پریشان ہو کر کیا کرتا ہے انسان کا یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ صدقے کے ذریعے اس چیز کو کیا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ خوب، پھر ہماری پانچویں ذمہ داری یہ کہ امام کی طرف سے حج کرنا اور کیا ہے؟ نیابت، یعنی امام کی نیابت، یعنی حج کرنا یا نیابت میں ان کی بھیجنا کسی کو حج پر۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ دور قدیم سے یعنی شیعوں کے درمیان رسم رہی ہے کہ لوگ اپنے امام کی طرف سے نیابتاً اعمال انجام دیتے تھے، یعنی امام کی نیت سے جو بھی اچھے اعمال انجام دیے جائیں اسے انجام دیتے تھے۔ اور امام عصر علیہ السلام کہ ان کے اعمال کی قدردانی بھی فرمایا کرتے تھے، کہ جیسا کہ ابو محمد داؤلوی کیا حالات میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے کسی شخص سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نیابت میں حج کے لیے پیسے دیے، تو انہوں نے اپنے فاسق و فاجر اور شرابی بیٹے کو حج پر نیابت میں امام کے لیے اپنے ساتھ خوب شرابی بیٹے کو حج نیابت امام کے لیے اپنے ساتھ لے لیا، ٹھیک ہے۔ وہ حج پر گئے، ان کا بیٹا فاجر تھا، فاسق تھا، شرابی تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میدان عرفات میں ایک انتہائی نوجوان شخص کو دیکھا کہ یہ فرما رہے تھے کہ تمہیں اس بات سے شرم نہیں آئی، لوگ تمہیں حج نیابت کے لیے رقم دیتے ہیں اور تم فاسق و فاجر افراد کو یہ رقم دے دیتے ہو، قریب ہے کہ تمہاری آنکھ ضائع ہو جائے کہ تم نے انتہائی اندھے پن کا ثبوت دیا ہے۔ چنانچہ یعنی راوی بیان کرتا ہے
کہ حج سے واپسی کے 40 دن بعد اس کی وہ آنکھ ضائع ہو گئی جس کی طرف اس نوجوان نے اشارہ کیا تھا. یعنی انسان کے نیابت جو آج ہم واقع نیابت میں یعنی جو ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ یعنی واقعی ایک سیریس چیز ہے ہمارے پاس کہ ہم کسی کے نیابت میں اگر کوئی ہمیں اجر اس کا جو ہے اجرت دے رہا ہے تو ہم وہاں پر کس سے یعنی واقعی جو ظاہراً پرہیزگار و متقی ہو وہاں پر ہم اسے منتخب کریں. کسی بھی انسان کو نہیں لے جا سکتا. خوب، چھٹی ذمہ داری یہ کہ امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا اسم گرامی آنے پر قیام کرنا، خصوصاً یعنی ان کا جب نام آ جائے، ان کا جو مخصوص نام آ جائے تو اس وقت فوراً سے کھڑے ہو جانا. یعنی مخصوصاً امام کا وہ نام کہ جو لفظ مثلا جو اسم گرامی امام کی لفظ قائم ہے، اگر جب آ جائے انسانوں کی آنکھ میں یعنی کان میں پڑے یا انسان خود اسے کہے تو اسے فوراً کیا ہے اپنی جگہ پر قیام کر لینا نے یعنی احتراماً اٹھ کھڑے ہونا ہے. اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ کی قیامت کے تصور کے ساتھ یعنی امام کے قیامت کے تصور کے ساتھ کھڑا ہو جانا محبت، عقیدت اور غلامی کا بہترین جو ہے وہ طریقہ ہے دکھانے کا کہ کسی بھی وقت غفلت نہیں کی جا سکتی ہے. یعنی امام کا نام آتے ہی انسان کھڑے ہو کر یہ ثبوت پیش کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ امام کے لیے حاضر ہیں. پھر 7واں فریضہ یہ کہ دور غیبت میں حفاظت دین کے لیے دعا، یعنی امام زمانہ علیہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں دین و ایمان کی حفاظت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرتے رہنا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی زرارہ سے فرمایا تھا کہ ہمارے جو قائم کی غیبت میں اس قدر شبہات پیدا کیے جائیں گے، اس قدر جو ہیں شبہات سوالات پیدا کیے جائیں گے کہ اچھے خاصے لوگ کیا ہیں مشکوک ہو جائیں گے. لہٰذا اس دور میں ہر شخص کا فریضہ یہ ہے، یعنی اتنی زیادہ سوالات اٹھیں گے کہ ہر سننے والا، ہر وہ کرنے والا کیا ہے مشکوک ہو کر اس کا ایمان بالغیب جو ہے ڈاماڈول ہونے لگے گا. پس امام نے کہا کہ فرض ہے کہ سلامتی ایمان کی دور غیبت میں زیادہ سے زیادہ کثرت میں دعا کرے کہ انسان یاد امام میں مصروف رہے، منقلب القلوب یعنی اپنے دین سے اپنے ایمان سے منقلب نہ ہو. اس کے لیے بہترین دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے، یعنی اس چیز کا انسان کو بار بار ورد کرتے رہنا ہے تاکہ اس کا دین و ایمان سلامت رہے. 8واں فریضہ کیا کہ مصائب و بلیات کے موقع پر امام سے استغاثہ کرنا، کہ انسان اگر پریشان ہو جاتا ہے چون وہ شفیق پدر ہیں ہمارے اور ہمارے روحانی پدر ہے، ان سے زیادہ ہمارے لیے کوئی بھی متفکر اور کوئی بھی ہمارے لیے کیا ہے بہتر نہیں سوچ سکتا ہے. بس انسان جب بھی مغمون ہو، جب بھی مصائب و بلا میں گھر جائے تو انسان کی فریضہ یہ ہے کہ وہ امام سے استغاثہ کرے. یعنی یہ بھی اعتقاد کا استحکام اور روابط و تعلقات کو کیا ہے محکم بناتا ہے اور بہترین طریقہ ہے. پروردگار عالم نے جو ہے ائمہ اطہار کی جو طاقت و صلاحیت دی ہے کہ وہ فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کرتے ہیں، یعنی خدا نے انہیں یہ چیز دی ہے، عطا کی ہے کہ جب بھی انہیں کوئی پکارتا ہے، یعنی 4 معصوم میں سے کسی سے بھی توسل کرتا ہے انسان تو خدا نے یہ چیزیں انہیں عطا کی ہیں تو کہ وہ سب کے سوال پر، سب کی دعاؤں پر کیا ہیں وہ لوگ لبیک کہیں، فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کریں. خوب، امام کی کچھ احادیث مبارک ہیں کہ امام ارشاد فرماتے ہیں میں زمین میں بقیت اللہ ہوں اور دشمنان خدا سے انتقام لینے والا ہوں. نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا نماز پڑھو، شیطان کی ناک رگڑو. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے امور سے غافل نہیں ہوں اور نہ ہی تمہاری یاد کو بھلانے والا ہوں. میں جس وقت بھی خروج کروں کسی طاغوت کی بیعت میری گردن پہ نہیں ہوگی. یعنی امام کسی اور کی کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے، امام خود حق ہوں گے اور امام کی بیعت کی جائے گی.
یعنی نہ میں تقیہ کروں گا اور نہ کسی کے مقابلے میں خاموش رہوں گا، یعنی کسی بھی شروط و شرائط کے میں امام قید نہیں ہوں گے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو بولنے کا موقع دے گا، یعنی اللہ ہم کو بولنے کا موقع دے گا، حق واضح اور باطل نابود ہو جائے گا، تو میں سے ہر شخص وہ کام کرے جس سے ہماری محبت سے قریب ہو جائے، اور جو چیز ہماری ناخوشی اور غصے کا سبب ہو، اس سے دوری اختیار کر لو۔ پھر دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو ہمارے مال یعنی خمس میں، کہ جو بہت ہی مہم ارکان ہے دین کا، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم خمس دینے والوں میں شمار ہوں۔ یہ جو واجب رکن ہے ایک دین کا، اسے کیا کریں، ادا کرنے اور پابندی کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ یعنی امام کہتے ہیں کہ جو ہمارا مال ہے، یعنی جو خمس ہے جس میں سہم امام ہوتا ہے، میں کچھ بھی کھائے گا، یعنی اگر کوئی بھی خمس کو اگر کھائے گا، ادا نہیں کرتا، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرے گا۔ یعنی یہ امام کا حق ہے، اور امام کا حق، امام اپنے حق کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کرے گا، اپنے پیٹ میں، اپنے شکم میں آگ بھرے گا، جہنم کے شعلوں میں جلے گا۔ ہم تمہارے اموال کو صرف اس لیے قبول کرتے ہیں تاکہ تم طاہر ہو جاؤ۔ امام کو ضرورت نہیں ہے اس مال کی، بلکہ ہمیں طہارت کی، ہمیں پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ ہمارے مال کو پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ ہمارے مال سے جب پاکیزہ مال یعنی وہ چیزیں نکل جائیں گی تو ہماری ساری مال و دولت کیا ہو جاتی ہیں، پاک ہو جاتی ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ میں وہی مہدی ہوں، میں وہی قائم ہوں، میں ہی زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دوں گا جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ کچھ اقوال تھے کہ جو ان امام کی غیبت میں، امام کے نزدیک بھی ہمیں کرتے ہیں، امام کے جو احساسات ہیں وہ ہم تک ان کی زبانی پہنچتے ہیں۔ یہ امام کی سوانح حیات تھی، اس میں سے کچھ سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ امام کی جو ولادت تھی وہ کس شہر میں واقع ہوئی تھی۔ دوسرا سوال یہ کہ امام کے داہنے شانے پر جو آیت لکھی ہوئی تھی اس آیت کا ایڈریس بیان کریں صرف۔ تیسرا سوال یہ کہ امام کس طرح سے ننیال اور ددیال دونوں اعتبار سے بلند ترین شخصیت کے مالک تھے، اس چیز کو بیان کریں۔ چوتھا سوال کتنے فرائض ہیں ایک منتظر، ایک حقیقی منتظر کے، یعنی ان فریضوں کی تعداد لکھیں۔ چوتھا سوال یہ کہ امام کی سلامتی کے لیے صدقہ دینا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ پانچواں سوال آپ لوگوں کی خدمت میں یہ کہ امام نے کس چیز کو ادا کرنے کے لیے تاکید کی ہے اپنی حدیث مبارک میں، کہ جس کے لیے امام نے کہا ہے کہ اگر نہ ادا کرو گے تو اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرو گے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔